خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی قدوس نام میں آپ تمام دیکھنے والی بہنوں کو بھائیوں کو بڑے ادب سے پاسٹر آصف رضا کی طرف سے میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جیسے کہ آپ نے تھم میل کے اوپر ہمارا عنوان دیکھا ہے کہ قیدی روحوں میں منادی۔ آج ہم قیدی روحوں کے اوپر گفتگو کرنے کو ہیں۔ جتنے بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 17 سے آپ کی خدمت میں مطالعہ کروں گا۔ خداوند کی کلام مقدس میں کچھ مرقوم ہے، لکھا ہے، کیونکہ اگر خداوند کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خداوند کے پاس پیش کرے، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ میرے عزیزو، اس آیت کے اندر خاص بات لکھی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے مارا گیا۔ کس کے اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے وہ زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر، کس میں؟ یہاں پر اس بات کو ضرور یاد رکھے گا، اسی میں، یعنی کہ جسم کے اعتبار سے یسوع مارا گیا، روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی روح میں جو روح یسوع کے اندر تھی، اسی روح میں اس نے جا کر، لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی۔ میرے عزیزو، اس بات کو ضرور سمجھے۔ بہت سارے بہن بھائیوں سے جب سوال کیا جائے، پوچھا جائے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ منادی جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تو خداوند یسوع مسیح 3 دن نیچے پتال میں چلا گیا، عالم رواح میں چلا گیا، اور یہ منادی وہاں پر جا کر خداوند یسوع مسیح نے قیدی روحوں میں کی۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، تو خدا کا کلام یہاں پر ہمیں کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ تو سمجھ ہم اسی وقت سکتے ہیں جب خداوند ہمارے ذہن کو کھولتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسی میں جا کر اس نے ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی۔ یہ اگلا زمانہ کون سا تھا؟ جو گزر چکا ہے۔ آپ اگلا زمانہ یہ نہ سمجھے کہ جو آنے والا ہے، بلکہ یہاں پر اگلے زمانے کی بات کی گئی ہے جو زمانہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں پر وہ واضح طور پر لکھا ہے، آگے لکھا ہے، نافرمان تھی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچائی گئیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر نوح کے زمانہ کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نوح کے زمانہ کی۔ یہ منادی نوح کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ وہ لوگ جو نافرمان تھے، وہ نافرمان روحیں تھیں، اس وقت خداوند یعنی کہ یہوہ پاک خدا نے، جسے ہم باپ پکارتے ہیں، یہ اس وقت جو یہاں پر یسوع کے اندر روح ہے، یہ کس کا روح ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے اندر یسایہ نبی کا حصیفہ پڑھنے کو دیا گیا تو یسوع نے کہا کہ خدا کا روح مجھ میں ہے، خدا کا روح مجھ میں ہے۔ یہوشوا مسیح کے اندر، خداوند یسوع مسیح کے اندر روح کس کا ہے؟ یہوہ پاک خدا کا۔
पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। और रूह जो थी यीशु के अंदर, वो यहोवा पाक खुदा की रूह थी। तो इसी रूह में जाकर उन्होंने उस कैदी रूहों में जो अगले ज़माना में, यानी कि ये रूह जो इस वक्त यीशु के अंदर था, नूह के ज़माना के अंदर भी ये रूह उस वक्त बुजुर्ग नूह के अंदर भी मौजूद था। खुदा का रूह उस वक्त नबियों पर उतरता था तो उनसे कलाम करता था। और जब खुदा के नबी जब वो कोई नबूवत करते थे, वो कलाम करते थे, तो वो हर बात कहते थे कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है। 120 साल तक मनादी हुई और बुजुर्ग नूह उन लोगों के दरमियान मनादी करता रहा जो गुनाह में गिरफ्तार थे, क्योंकि बदी उस वक्त अरूज पर थी, बदी उस वक्त रूज पर थी। वो लोग जो खुदा के कलाम को रद्द करते थे, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते थे, यहोवा पाक खुदा का रूह उस वक्त बुजुर्ग नूह के अंदर भी मौजूद था। और बुजुर्ग नूह ने खुदा के कलाम की वहाँ पर भी मनादी की, उनको कहा कि तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। लेकिन उन लोगों ने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के कलाम को ना सुना। रिजल्ट क्या निकला कि ज़मीन पर पानी का तूफान आया और वो तमाम तर जाने जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के कलाम को नहीं सुना, वो पानी के वसीला से हलाक हो गई। और वो 8 जाने बुजुर्ग नूह और उसका खानदान पानी के ही वसीला से वो बचाए गए। आमीन। पानी के ही वसीला से वो बचाए गए। तो मेरे अजीजों, ये बात याद रखिएगा कि ये मनादी जो हुई है, ये मनादी ये खुदाम यीशु से जब मसलूब हुए, कब्र में उतारे गए, ये उस वक्त नहीं हुई, बल्कि इस आयत का आप बागौर मुतालिया करें। ये मनादी उस अगले ज़माना में, यानी कि नूह के ज़माना में हुई थी, जब खुदा तहम्मल करके ठहरा रहा था और कश्ती तैयार हो रही थी। जब तक कश्ती तैयार नहीं हुई थी, उस वक्त तक खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह उनके दरमियान मनादी करता रहा कि शायद ये लोग तौबा कर लें और ये भी कश्ती में दाखिल हो जाए और आने वाले तूफान से बच जाए। सो मेरे अजीज़ों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। जितने बहन भाइयों ने आज खुदा के कलाम को सुना, अगर आपको बरकत मिली है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।